بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اسلامیہ جماعت ہشتم اور اس کا باب چہارم، سبق نمبر 4.1 جو مساوات کے متعلق سبق ہے، اس کے لیکچر نمبر 2 میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ کرام، آج کا جو لیکچر ہے اس کے جو حاصلات تعلم ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1، مساوات کے لغوی اور اصطلاحی معنی جان سکیں۔ نمبر 2، مساوات کی اہمیت سے واقف ہو سکیں۔ نمبر 3، عدل اور مساوات میں فرق سمجھ سکیں۔ تو یہ 3 حاصلات تعلم انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم مکمل کریں گے، اور صلاحیت یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مساوات کے اثرات سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں اس پر عمل کر سکیں، تو یہ صلاحیت ہے۔ عزیز طلبہ کرام، قبل از پڑھائی آپ کے پاس 2 سے 3 سوالات ہیں۔ نمبر 1، مساوات کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 2، اسلام میں مساوات کو کیوں اہمیت دی گئی ہے؟ نمبر 3، عدل اور مساوات میں کیا فرق ہے؟ تو یہ 3 سوال ہیں آپ کے سامنے۔ اساتذہ کرام سے التماس ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک کر پہلے طلبہ سے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں ان سوالات کو مکمل کیا ہے۔ تو لیکچر کا تعارف یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھیں گے مساوات کا، اور اسی طرح اسلامی تصور مساوات پر غور کریں گے۔ تو مساوات کی تعریف، تو یہ تصویر یقیناً آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہے کہ مساوات کسے کہتے ہیں۔ لفظی معنی یکسانیت اور برابری، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں پلڑے ترازو کے برابر ہیں، اور اسی طرح اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ امیر کون ہے اور غریب کون ہے۔ تو یہ دونوں کہہ لیں کہ دونوں پلڑوں میں ایک امیر ایک غریب، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی طرح اسی کو مساوات کہتے ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے سب کو یکساں حقوق حاصل ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یکسانیت ہے۔ اسلام میں مساوات کی اہمیت، تو یہ دوسری تصویر یہ بھی آپ کو سمجھا رہی ہے کہ مساوات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور تمہاری ذات یعنی تمہارے خاندان بنا دیے، کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو انسانیت میں فرق کرے، صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانیت میں کوئی ایسا کہہ لیں کہ عمل نہیں ہے جس کی بنا پر جو ہے وہ ایک انسان دوسرے سے افضل ہو، بالفرض جیسے حسب و نسب، پیسہ، خاندان، شہرت، منصب، اسی طرح حسن، جوانی، جتنی چیزیں ہیں یہ ساری بات کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب جو ہے وہ خبر رکھنے والا ہے۔ اسلامی تاریخ میں مساوات کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ میں ان کو کیا جو ہے وہ مقام دیا گیا۔ ایک حبشہ سے تعلق رکھنے والے انسان، جس کو آج بھی دنیا میں جو ہے وہ کالے رنگ کے انسان کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن رسول، مدینہ کا مؤذن، اور انہی کے بلاوے پر لوگ جو نماز پڑھنے آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ مقام دیا، اور جب یہ چلتے زمین پر تھے ان کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ آسمان یعنی کہ جنت میں سنائی دیتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ تو یہ کہہ لیں کہ مثال ہے۔ اور اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع میں مساوات کا درس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ لوگو، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، نہ زبان کی وجہ سے کہ میں عربی ہوں یہ اجمی ہے، نہ پیسے کی وجہ سے، نہ شہرت کی وجہ سے، نہ منصب کی وجہ سے، نہ خاندان کی وجہ سے۔ تمہارے ہاں سب سے معزز اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عدل اور مساوات کا فرق، تو عدل اور مساوات کسے کہتے ہیں یہ تصویر آپ کو بتا رہی ہے۔ تو مساوات کیا ہے؟ سب کے ساتھ برابری کا سلوک، اور عدل کیا ہے؟ ہر فرد کو اس کا مناسب حق دے دینا۔ جو چیز جس کا زیادہ حق ہے، بالفرض ایک ہے کہ بجٹ آیا 2 لاکھ،
اب اس میں جو ہے وہ 20 لوگ ہیں، تو جن میں یہ تقسیم ہوگا تو آپ کیا کریں، سب کو 10-10 ہزار دے دیں، تو یہ 20 لوگوں میں 2 لاکھ تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن عدل کیا ہوگا، اگر اسی 2 لاکھ کو ہم اس تقسیم کریں تو یہ دیکھیں گے جو زیادہ مستحق ہے، جو جتنا مستحق ہوگا ہم اس کو اتنا زیادہ دے دیں گے، اور جو جتنا کہہ لیں کہ مستحق نہیں ہوگا اس کو اتنا کم دے دیں گے، یہ عدل ہے۔ تو جو جتنا حق رکھتا ہے، اسلامی معاشرت میں عدل اور مساوات کی بہت اہمیت ہے، اور اسی کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاکید بھی کی ہے۔ اسلامی عبادات میں مساوات، آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں کہ کس طرح یہ صفیں بنی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں کوئی امیر نہیں ہے اور کوئی غریب نہیں ہے، سب کو اسلام نے کیا کیا، ایک ہی صف میں کھڑے کر دیا اور ایک امام کی اطاعت میں لگا دیا۔ اب بادشاہ بھی امام کے رکوع کرنے پر رکوع کرے گا، اور اسی صف میں غریب بھی ہوگا، امیر بھی ہوگا، جوتا سلنے والا بھی ہوگا اور برانڈ کا مالک بھی ہوگا۔ اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ باجماعت نماز میں مساوات کا مظاہرہ، اسی طرح زکوٰۃ، امیر و غریب کے فرق کو کم کرنا، اور اسی طرح روزہ اور حج میں مساوات کی اہمیت۔ تو یہ سارے وہ عبادات ہیں جس میں مساوات کو ترجیح دی گئی ہے۔ اسلامی مساوات کی مثالیں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو یہ چند ایک بتائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 نماز میں برابری، نمبر 2 زکوٰۃ اور صدقات میں، نسلی اور علاقائی امتیاز کا خاتمہ کیا گیا، حج میں مساوات، قانون کی نظر میں سب انسان برابر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام کی جو وہ دائرہ کار میں آتی ہیں، اور اسلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء کرام، آج ہم نے عدل یعنی مساوات کا معنی اور مفہوم، اور اسلام کی نظر میں اس کی کچھ مثالیں اور ایک آیت پڑھی ہے۔ تو اس لیکچر کی روشنی میں اب آپ کے لیے کلاس ایکٹیویٹی ہے، قرآن مجید کی 2 آیات اور 2 احادیث کی مدد سے عدل اور مساوات کے معنی اور مفاہیم کو واضح کریں اور اس کی ضرورت پر گفتگو کریں۔ سازہ کرام سے التماس ہے کہ ویڈیو کو یہیں پر روک کر پہلے ایکٹیویٹی کو مکمل کریں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلباء کرام، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں اس ایکٹیویٹی کو مکمل کیا۔ اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے، تاریخ اسلام سے مساوات اور عدل کے سنہری واقعات والدین کی مدد سے تلاش کریں اور ان کا جائزہ لیں، اور ان سے معاشرے میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اپنا تجزیہ نکات کی صورت میں تحریر کریں اور کمرہ جماعت میں پیش کریں، بہترین پیشکش کو اسمبلی میں پیش کریں۔ تو یہ کہہ لیں کہ آپ کے لیے گھر کا کام ہے، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام میں مساوات کا تصور، اس کی اہمیت کو ہم نے پڑھا، عدل اور مساوات میں فرق، اس چیز کو جانا آج کے لیکچر میں۔ اسلامی معاشرت میں مساوات کا عملی جو مظاہرہ ہے، نماز کی صورت میں، زکوٰۃ کی، حج کی، اور اسی طرح دیگر اعمال کی صورت میں، ان چیزوں کو ہم نے پڑھا ہے۔ اختتام یہ کہ آج ہم نے مساوات کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو پڑھا۔ انشاءاللہ کل ہم سیرت کی روشنی میں صحابہ کرام کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مساوات کو جانیں گے۔ تو لیکچر کے آخر میں آپ کو ورک شیٹ اور لیسن پلان، یہ دونوں چیزیں لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے، آپ نے ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور مزید استفادہ کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔